کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک ایسی بدترین توہین مذہب کا سیلاب امڑ آیا ہے کہ جس کا کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اچانک 2024 میں ایک ایسا گروہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس سارے معاملے کو مشکوک کر دیتا ہے کہ جو 400 لوگ زیر حراست ہیں سرکاری اداروں میں، دراصل یہ بلیسفیمسٹ نہیں ہے بلکہ یہ معصوم لوگ ہیں جن کو پھنسایا گیا ہے۔ یہ بلیسفیمی ہو تو رہی ہے، اس بلیسفیمی کرنے والوں کے پیچھے کون؟ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بلیسفیمر موجود نہیں، یہ بہت بڑے جھوٹ کی بات ہے۔ جن لوگوں نے حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کی ہے، انشاءاللہ ان کو 295 کے قانون کے ذریعے تحت ادار کے اوپر پہنچایا جائے گا۔ ہمارے اداروں کے ذہن میں یہ ہو کہ جذبات کے حامل چند لوگ نہیں ہیں، سارے ہی اس جذبات کے حامل ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اگر کوئی یہ بات آئی تو زبانی کلامی نہیں، حقیقت میں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں گے۔ جس مسجد میں اس کا تعلق، اسی مسجد کے متولی کا بیٹا گرفتار ہوا، عین موقع پہ دونوں موجود ہیں، اور امام صاحب نے شور شرابہ کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ گستاخ ہو، اس کا بھائی عالم دین ہے، اس کا دوسرا بھائی حافظ قرآن ہے، اس کا نام مسلمانوں والا نام ہے۔ میں نے کہا غلام محمد قادیانی کا نام کافروں والا تھا، سلمان رشدی کا نام کافروں والا تھا، تسلیمہ کا نام کافروں والا تھا۔ نام تو ان کے مسلمانوں والے رہتے ہیں لیکن کرتوت کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے۔ کہ اگر آپ کو کمیشن ہی چاہیے تو پھر آئینی کمیشن جس میں ملزمان خود پٹیشنر بنے، آپ اس میں کیوں نہیں جاتے؟ اور پھر کمیشن ہی کیوں؟ اگر ہر معاملے کو آپ نے کمیشن میں لے کے جانا ہے تو پھر ٹرائل عدالتیں ختم کر دیں، پولیس ختم کر دیں، باقی ایف آئی اے یہ محکمے سارے ختم کر دیں۔ کہ گستاخان رسول ہی اتنے اسپیشل کیوں ہیں کہ ان کے لیے ملک کا آئین بھی سسپینڈ کر دیا جائے، قانون بھی سسپینڈ کر دیا جائے، ٹرائل عدالتیں بھی ختم کر دی جائیں، اور ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس سے ان کو ضمانتیں بھی ملتی ہوں اور افراد بھی ملتی ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی دامن سخن در میں کانسٹیٹیوشنلی اور اس بات پر جو ہے وہ قائم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم لوگ پہلے جو ہے مسلمان ہیں، بعد میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، ہمارے لیے توہین رسالت کسی طرح قبول نہیں۔ میں ان حکمرانوں سے اور مقتدر طبقات سے کہنا چاہوں گا، یہ محمد مصطفیٰ کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقدسات کا معاملہ ہے۔ آپ کی ذات پر ہر فائدہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، اور آج ہمیں رونا پڑے کہ آج کوئی کھڑا ہو کر ان گستاخوں کو سزا دینے کے لیے تیار ہونے تو دور کی بات ہے، ان کو سیف پیسج دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں آج یہاں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ بے گناہ ہیں تو عدالتوں میں ثبوت لے کے آئے نا، وہاں تو آپ پیشیوں پہ تاریخوں پہ تاریخ لیتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھ گیا ہے یا کسی ادارے میں بیٹھ گیا ہے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو گیا ہے، تو ہم ہر اس بات کو مانیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور ہر اس بات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں گے جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو۔ ایسا کذاب جج تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اپنے فیصلے کے اندر ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں اس نے کہ اللہ والحفیظ۔ ہم عدالتوں سے کہتے ہیں جہاں مقدمات ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں 3 ماہ میں ٹرائل مکمل کرو۔ بے گناہ ہے کوئی تو اسے بے گناہ کرے، گناہ گار ہے تو اسے سزا دے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس پورے گینگ کو جو گستاخوں کا تحفظ کر رہا ہے، سردار اسحاق سمیت، میں اسے جج نہیں مانتا، اس کو تو میں کتا بھی نہیں مانتا، اس سے تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور اس کی حیثیت کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ میرے خیال میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے ساتھ محبت و عقیدت میں مخلص نہیں ہے، وہ قطعاً اس مسند کا اہل نہیں۔ آج ججز کا سہارا لے کر اس قانون کو پامال کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں علماء امت بیدار ہیں اور یہ چوکیدار جو ہیں یہ پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ کمیشن بنا کر دراصل اہانت کے مرتکب ملزمان کو یہ بیرون ملک بھجوانے کی ایک انہوں نے چال چلی ہے، اس کے لیے راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ ابتدائی مشکلات ضرور ہیں، آخری فتح آپ حضرات کی ہوگی، انشاءاللہ کفر ہارے گا اور اسلام جیتے گا۔ جو اس وقت
پوری قوم کو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، جو کارروائی دکھائی گئی، جو لوگوں کا موقف دکھایا گیا، اس کو دیکھ کر عام انسان سمجھتا ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ موجود ہے۔ اس ایشو کو ڈھانپ کے رکھا، چھپا کے رکھا کہ ایسی گھناؤنی باتیں عوام الناس کے سامنے نہ آئیں، اور وہ جس کا ذکر ہو چکا۔ لیکن اب جب کہ اغیار نے یہ پوری کوشش کر لی اور بیان کر دیا کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یکجان ہونا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو جماعتیں جن کے سوشل میڈیا سیلز ہیں، وہ کسی بھی ایسی خبر کو جو کہ کسی حد تک بھی توہین رسالت کے کرنے والے ہیں ان کی سپورٹ میں آ رہی ہے، اس کو فوراً ہائی لائٹ کریں۔ جو ہمارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ عبد الوارث صاحب اور اپنا حسن معاویہ ہیں، قیصر راجہ صاحب ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی بھرپور تائید کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ، چاہے وہ حکومت کے اندر شامل ہے، چاہے وہ بے دین طبقہ میڈیا کے اندر موجود ہے، وہ کان کھول کر اس بات کو سن لے کہ قانون ناموس رسالت کے اندر ایک زبر اور زیر کی بھی تبدیلی کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں۔ کیسا امن جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو امن حاصل نہیں ہے، کیسا سکون جس میں رسول اللہ کی ذات محفوظ نہیں ہے، آپ کی شخصیت محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور اس پر جاگنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر خوفناک بات یہ ہے کہ یہ فتنہ آپ کے دروازوں پہ اب دستک نہیں دے رہا بلکہ آپ کے ذہن میں ناچ رہا کہ انشاءاللہ ایمان مزاری جیسے ہزاروں گینگ بھی آ جائیں، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں ایسا زہر نہیں گولنے دیں گے۔ آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں اگر کوئی کمیشن بنا اور ان کو ضمانتیں ملی اور ان کی سہولت کاری کا سامان کیا گیا تو یاد رکھیے گا پھر جیلوں کے باہر پولیس نہیں، عوام کھڑی ہوگی، اور پھر ان کا جو انجام ہوگا اس کی ذمہ دار یہ عدالتیں ہوں گی، یہ ادارے ہوں گے اور یہ حکومت ہوگی۔ اور میرے جیسے جو جذباتی لوگ ہیں، گو کہ انہوں نے دودھ تو ایک عیسائی ماں کی کوکھ سے پیا ہے لیکن کلمہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میرے جیسے لوگ ان کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ رسول کی گستاخی پر، نبی پاک کی گستاخی پر، اہل بیت اطہار کی گستاخی پر، امہات المومنین ازواج مطہرات اور صحابہ کرام قرآن مجید کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ توہین مذہب، توہین صحابہ کرام، توہین اہل بیت اطہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون ہے، حضور کی اولاد ہے، ان کی توہین بھی ہم کبھی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں 295 کو ختم کرنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس میں سب سے اول نمبر پر جو جماعت ہے، جو اشخاص ہیں، جو عناصر ہیں، وہ قادیانی اور قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے توہین مذہب پہ انشاءاللہ کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہے ہیں، قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں، یہ لوگ کفر کے اندر بڑے ہوئے ہیں، یہ کفر کے اندر اضافہ ہے، کیونکہ یہ ایسی حرکت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو نہایت اور شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سینے اسی وقت ٹھنڈے ہوں گے جب ایسے شدید ترین کافروں کی گردنیں جو ہیں وہ تن سے جدا کی جائیں گی۔ ایسی ویڈیوز، ایسے کمنٹس، ایسی تصویریں موجود ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ جو انتہا درجے کی بلاسفیمی اور پور بلاسفیمی کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مکاتب فکر کو بالائے طاق رکھ کر ختم نبوت کی ناموس کے لیے سب اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے۔ ون ٹائم شیئرنگ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جب ایف آئی اے نے رپورٹ ہی جمع کرا دی کہ یہ جو بلاسفیمیس پورنوگرافک کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فزیکل بلاسفیمی کے لوگ بھی موجود ہیں جن سے توبہ نعوذ باللہ 40 سے زائد قرآن پاک برآمد ہوئے ہیں، کیا وہ بھی بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا حصہ تھے؟ پوری پاکستانی قوم، علماء کرام، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، 295 کے حق میں ایک ہیں اور انشاءاللہ اس قانون کے دفاع کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کریں گے۔ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاہ